بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارک جدہ 15 سال ہے تو ان ٹائم ایک اہم واقعہ تھیا عرب دے اندر، اہم ایک جنگ تھے جی کو حرب الفجار آکھیا میں دے۔ فجار حرب دا مطلب ہوندے جنگ، فجار دا مطلب ہے گناہاں والی جنگ۔ جنگ جدل لڑائی یہ تو ویسے بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن عرب والے لوگ وہ بھی گناہ سمجھتے ہیں یہ چیز کو کہ حرمت والے مہینے دے وچ اگر کوئی جنگ کیتی ونجے۔ حرمت والے مہینے کیڑے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینہ کو حرمت والے مہینے آکھیا ویندے۔ اور اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور کولوں حرمت والے مہینے سمجھے ویندن، اور اسلام دے اندر بھی یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے سمجھے ویندن۔ حرمت والے مہینے ہی واسطے کہ ذوالقعدہ دا جڑا مہینہ ہے یہ ہے حج دی تیاری واسطے، اور حجاج دے قافلے آویں ہاں مکہ مکرمہ۔ ذوالحج دے وچ حج تھی وے ہاں، اور وہ واپس ویندے ویندے محرم الحرام بھی ختم تھی ونیا، تو حج دی وجہ تو انہاں کو حرمت والے مہینے آکھے ویندے ہیں۔ اور رجب دا جڑا مہینہ ہے جڑا موجود ہے، رجب دا مہینہ اے عمرہ زائرین واسطے حرمت والا مہینہ سمجھا ویندا ہے کہ این مہینے عمرہ کرن واسطے لوگ آندے ہن، اور حرمت والے ہی واسطے انہیں کو سمجھا ویندا ہے کہ وہ ویسے شوقین ہن، چھوٹی چھوٹی گال دے ہوتے لڑائی جھگڑا کریں دے ہن عرب والے، لیکن ان 4 مہینہ دے اندر بھی کہیں قسم دا کوئی لڑائی جھگڑا یا کہیں قسم دی کوئی جنگ نہیں تھی ہونی۔ یہ انہیں دا اتفاق ہے پورے عرب دا۔ اور حرب الفجار جڑی ہے وہ حرم دے اندر جنگ تھی، اور وہ تھی بھی حرمت والے مہینے دے اندر جنگ، جن دی وجہ تو کو حرب الفجار یعنی گناہوں دی جنگ آکھیا ویندے۔ ان دی وجہ یہ تھی کہ پہلے میں ذکر کیتا ہے کہ اوقاز دا میلہ بڑا مشہور میلہ لگتا ہے، سب تو بڑا میلہ ہی عرب دے اندر، اور وہ میلہ ذوالقعدہ دے شروع دے وچ لگتا ہے، 20 ذوالقعدہ تک لگتا ہے، یعنی حج تو پہلے جڑے دور دراز دے قافلے آویں ہاں یا عرب دے قافلے آویں ہاں اتھیں وہ جمع تھیندے ہن، اور مختلف شعر و شاعری دے مقابلے، پہلوانی دے مقابلے، حتیٰ کہ عدل و انصاف دے فیصلے بھی ایک سپریم کورٹ جی میں ہوندی ہے، تو اوقاز دے میلے دے وچ اتھاں گویا کہ سپریم کورٹ ہو گیا، جڑے بڑے بڑے کیس ہوئے نا اتھیں فیصلے تھی وینا۔ وہ میلے دے اندر ایک شخص قتل تھیا جندا تعلق جڑا ہے وہ ہے قبیلہ حوازن دے نال، بنو حوازن دے نال اوندا تعلق ہے، اور اندے قتل دا الزام لگیا قریش دے اتے۔ تو قریش نے آکھا کہ ایسا ہی کو نہیں ماریا، تو وہ لڑائی جھگڑا اتنا تھیا کہ وہ جنگ شروع تھی گئی۔ قریش، کنانہ اور جتنے بھی انہیں دے حلیف قبائل ہن، ایک طرف اے ہن اور دوسری طرف اعلان، کیس، ایک قبائل ہن، انہیں دی جنگ شروع تھی گئی وہ قتل دی وجہ تو۔ اور وہ کیا تھی جنگ؟ وہ جنگ حرمت والے مہینے تھی، وہ جنگ کو حرب الفجار آکھیا ویندے۔ اگرچہ ان بعد دے وچ صلح صفائی دے نال دیت دے اوتے فیصلہ تھیا۔ اے او جنگ ہے جڑی آقا کریم علیہ السلام دی اوائل جوانی 15 سال عمر مبارک ہے، اور ایک روایت دے مطابق 14 سال، بئی دے وچ روایت دے وچ 20 سال دی عمر مبارک ہے، تو اوائل جوانی دے وچ یہ جنگ تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان جنگ دے وچ صرف اتنا شرکت کی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ قریش ہن جنگ لڑن والے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے چاچے وچ شریک ہن۔ حضور نے فرمایا کہ صرف میں انہیں کو تیر چاہ کے دیندا ہم، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں ان جنگ دے وچ بنفس نفیس شریک بھی نہ تھیندا، یعنی اتنا بھی شرکت میری نہ ہوندی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ جتنا میں وہ شرکت کی تھی کہ آپ نے چاچے کو میں تیر چاہ کے دینا۔
ان تو بعد کچھ مہینے بعد ایک معاہدہ تھیا اردو دے وچ کو حلف الفضول آکھے ویندے، عربی دے وچ حلف الفضول، فضول دا قسم اٹھاونا، فضول ہی واسطے آکھیا ویندے کہ اے جڑا معاہدہ ہے اے او معاہدہ ہی جڑا آقا کریم علیہ السلام نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ فضول فضل دی جمع ہے، این دے وچ اے ہے کہ ترے این طرح دے لوگ شریک ہیں جنہیں دے شروع دے وچ نام فضل آندا آئی، فضل یہ بس اردو وچ فضل آتے ہیں، تو فضل نام دا آئی جن دی وجہ تو ایک حلف الفضول آکھیا ویندے کہ او معاہدہ کہ جی کو فضول نے جمع تھی کہ معاہدے کو تشکیل دیتا۔ این معاہدہ دا جڑا پس منظر ہے اور بعد دے تجدید تھی، آقا کریم علیہ السلام ان دے شریک تھے، یہ وہ پہلا معاہدہ ہے جس کو آکھ سکتے ہیں کہ جڑا امن اور سلامتی دا معاہدہ ہے۔ حضور علیہ السلام جن دے شریک تھے اور آقا کریم علیہ السلام دی اوائل جوانی دے وچ یہ معاہدہ تھیا کہ ایک شخص جن دا قبیلہ بنو زبید دے نال تعلق ہے، تاجر شخص ہے، تو وہ سامان گھن کے آیا مکہ مکرمہ دے وچ خرید و فروخت واسطے، جی تاجر سفر کریں دے ہیں، تو وہ جن دے آیا مکہ دے ایک سردار آس بن وائل نے ان دا سارا سامان گھن گدا، سامان وہ سارا گھن گدا اور ان دا معاوضہ دیوان تو وہ انکار کر دیتا، مکر گیا کہ میں یہ چیز دا معاوضہ تے کو نہیں دینا۔ وہ جڑا شخص سہی بڑی کوشش کی تیس، کاوش جتنا کی تیس، لیکن کامیاب نہ تھیا، تو وہ گیا جبل ابو قبیس دے ہوتے، پہاڑی دے ہوتے چڑھ کے صبح صبح وہ آواز دیتی، ان دی آواز دے وچ ایک درد ہے، علم پاتا ویندا ہے، غم پاتا ویندا ہے، تو انہیں آواز دیتی کہ یا آل فہر، فہر ہوں دا لقب کیا ہے قریش، اور آل فہر دا مطلب کہ اے قریشیو، تو وہ آواز دیتی کہ اے قریشیو، عزت اور عظمت اللہ تبارک و تعالی نے لباس دے وچ نہیں رکھی، عزت اور تکریم کیا ہے ان دا تعلق دل دے نال ہے۔ جڑے شخص کے اندر تقوی پاتا ویندے، خوف خدا جن دے اندر پاتا ویندے، وہ شخص معزز ہے، لباس دے نال کوئی معزز نہیں بڑھ ویندا۔ اور انہیں آکھیا کہ میں حالی احرام دے وچ ہاں، میں عمرہ ہی نہیں کر سکیا حالی تک، اور میری جڑی جمع پونجی ہے، میرا سارا سامان تواڈی اکھیں دے سامنے میرا لٹ چکے، اور میرے کو ان دا معاوضہ نہیں ملتا پیا۔ تو ان دی آواز جن جلے گونجی تو سب تو پہلے ان دی آواز دے ہوتے لبیک آکھن والے آقا کریم علیہ السلام دے چاچا ہن زبیر بن عبد المطلب، تو او گئے عبداللہ بن جدعان دے گھر، اتھاں والے معاہدہ تھیا، اور وہ معاہدے دے وچ جڑے شریک ہن قریش ہن، جن دے وچ بنو ہاشم آقا کریم علیہ السلام دا خاندان، بنو امیہ، بنو خزیمہ، اے قبائل جمع تھے، اور انہوں نے این چیز دے ہوتے اتفاق کیتا کہ کوئی شخص جن دے ہوتے ظلم کیتا ویسے وہ مظلوم دا سارے مل کے اسا ساتھ دے سو، مظلوم دے حق دے وچ اے حلف تھیا، اے معاہدہ تھیا، پہلا ایگریمنٹ جڑا تھیا جیڑا شخص بھی مظلوم ہو سے، چاہے وہ قریش نالوں دا تعلق ہو سے یا قریش تو باہر ان دا تعلق ہو سے، وہ مظلوم دے نال سارے مل کے ساتھ رہ سن۔ تو انہوں نے معاہدہ کیتا، اور معاہدے دے وچ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود بھی شریک ہم، اور میرے کو یہ زیادہ پسند ہے این چیز دی نسبت کہ اگر کوئی سرخ اٹھ 100 اٹھ میں کو دے وہ معاہدے دے بدلے، تو میں وہ اٹھ جڑے نا وہ دھدکار دے سا، لیکن وہ معاہدے دے حق دے وچ میں کھڑا تھی ویسا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بھی یعنی بیست تو بعد حضور نے فرمایا کہ ہون بھی اگر کوئی این طرح دا معاہدہ کریں دے جڑا مظلوم دے حق دے وچ معاہدہ ہے، تو میں ان شخص کو لبیک آکھتے انہیں نال کھڑا تھی ویسا۔ تو اے وہ معاہدہ ہے جڑا مظلوم دے حق دے وچ ہے، جڑا آقا کریم علیہ السلام نے جن دے وچ شرکت کی تھی، اور جن دے معاہدہ تھی گیا تو وہ جڑا شخص ہے آس بن وائل کو سامان گھن کے ان دے کو واپس کر دیتا گیا۔ تو اے وہ معاہدہ ہے جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے وچ شرکت کی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے وہ معاہدے کو پسند فرمایا۔ اور یہ معاہدہ کیڑی چیز دے متعلق ہے؟ ظالم دے خلاف،
مظلوم دے نال ساتھ دیون دے متعلق، مظلوم دے حق دے متعلق کہ کئی شخص دا حق نہ ماریا ونجے، مظلوم دا ساتھ دیتا ونجے، مظلوم دے نال تعاون کیتا ونجے، اے معاہدہ حلف الفضول این چیز دے متعلق ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام دی سیرت یا سیرت دے واقعات کو صرف سرسری پڑھ کے اگو تیرے انسان نہ لنگ ونجے۔ آقا کریم علیہ السلام دی زندگی دا اگر مطالعہ کریں اور مطالعہ کرن تو بعد غور و فکر کریں ان چیز دے ہوتے بھئی آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کیویں گزاری، اصل لوگ اپنی زندگی کو کیویں گزرے دے پہ ہیں، اس سیرت تو سبق سا کو کیا مل دے۔ اس سیرت کو اگر ربیع الاول شریف دے شروع کی تائی تو آقا کریم علیہ السلام دی سیرت کو بیان کرنے دا مقصد بھی یہ ہوئے کہ اسا آقا کریم علیہ السلام دی سیرت کو کیویں اپنی زندگی دے وچ لاگو کر سکتے ہیں، کیویں آقا علیہ السلام دی سیرت دے اوتے اسا عمل کر سکتے ہیں اور کتنا عمل کریندے ہیں اور کتنا کتنا ساری زندگی دے وچ گیپ پاتا ویندے، او گیپ کو اسا کیویں پور کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام دی سیرت دے اوتے عمل کر کے۔ تو اے او معاہدہ ہے جڑا مظلوم دے حق دے وچ ہے کہ مظلوم دے نال ساتھ دیتا ونجے، مظلوم دے نال تعاون کیتا ونجے، مظلوم کو کلھا نہ چھوڑیا ونجے۔ آج اسا اپنے معاشرے دے وچ دیکھیں کیا اسا مظلوم دا ساتھ دیندے ہیں؟ ہر شخص غور و فکر کریں ان چیز دے ہوتے کیا ساڈا جڑا سلوک ہوندے وہ کی ہو جیا ہوندے، ساڈا طریقہ کار کی ہو جیا ہوندے، کیا اسا ظالم دے نال کھڑے ہوندے یا مظلوم دے نال کھڑے ہوندے ہیں؟ کیا اسا یہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ اے شخص جڑا ظالم ہے یہ ساری برادری دے نال تعلق رکھن والا ہے، سارا رشتہ دار ہے، میرا بھرا ہے، یہ چیز کو دیکھتے ہیں یا اسا اپنے آقا دی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمائے؟ حضور علیہ السلام نے جڑا یہ معاہدہ اوائل جوانی دے وچ کیتا حلف الفضول، یہ معاہدے دی روشنی دے وچ بھی ساڈا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا اسا یہ چیز کو دیکھتے ہیں؟ یہ چیز دے ہوتے اسا کین سے دیکھ دے، غور و فکر کین سے کریں دے، اسا صرف اپنے تعلق کو نبھاون دی کوشش کریں دے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن مقام اور مرتبہ یعنی ذلت اور رسوائی دے حساب نال سب تو رسوا ترین یا سب تو نچلے درجے دے وچ او شخص ہو سے جائے اپنی آخرت کو کہیں بے دی دنیا واسطے تباہ کیتا ہو سے، اپنے دنیا بے دی دنیا کو سوارن دی خاطر اپنی عاقبت کو تباہ کیتا ہو سے۔ کیا اسا کریں دے ہیں یا نہیں کریں دے؟ علم ہوندے یہ چیز دا کہ یہ جڑی اسا گواہی دیندے پہ ہے جھوٹی ہے، ساڈا دل یہ چیز کو تسلیم کرنا پیا ہوندے کہ میں جڑی گواہی دیندا پیا یہ جھوٹی گواہی دیندا پیا، لیکن ان دے باوجود اسا جھوٹیاں گواہیاں دیندے ہیں۔ علم ہوندے کہ میں جڑا لفظ بولیندا پیا یا جڑا میں ان دے حق دے وچ بولیندا پیا صرف اپنی رشتہ داری، اپنی قومیت پرستی، اپنے تعلق کو میں نہیں بیندا پیا، لیکن ان دے باوجود ول بھی اسا کوڑ مار دیندے ہیں۔ علم ہوندے یہ چیز دا کہ میں جڑا کریندا پیا دھوکھا کریندا پیا، دوجے دے آکھے دے اوتے میں کریندا پیا، اپنے باس کو خوش کرن دی خاطر، اپنے وڈیرے کو خوش کرن دی خاطر میں کریندا پیا۔ علم ہوندے ان دے باوجود بھی اگر اسا وہ عمل کریندے ہیں تو ایندا مطلب اپنی آخرت کو اسا اپنے ہتھیں دے نال تباہ کریندے پے ہوندے۔ اور بھئی ایک حدیث ابن ماجہ دی حدیث آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من مشا مع ظالم، جڑا شخص ظالم دے نال ٹر دے، ظالم دے نال چل دے، وہو یعلم انہ ظالم، کو علم ہے کہ یہ شخص کیا ہے؟ ظالم ہے، علم ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، لیکن ان دے باوجود ول بھی ظالم دے نال ٹر دے، حضور نے فرمایا فقط خرج من الاسلام، ان دا اسلام دے نال تعلق بھی کہنی۔ کیا یہ چیز غور و فکر کریں دے ہیں؟ صرف نماز روزہ نہیں، اسلام صرف یہ چیز دنا نہیں کہ صدقہ خیرات کروں، نمازیں پڑھوں، نفل ادا کروں۔ اسلام ایک ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اسلام یہ چیز کا تقاضا کریں دے کہ مکمل طور تے ساری زندگی دا ہر لمحہ، ساری زندگی دا ہر وقت، ہر گھڑی
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے وچ گزرے. اور ایک قرآن مجید دا میں ترجمہ بیان کرنا پیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں اسلام دے اندر مکمل طور تے داخل تھی ونجو، مکمل طور تے اسلام دے اندر داخل تھی ونجو. یہ قرآن مجید ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ علم ہونے دے باوجود کہ اے شخص ظالم ہے، اگر کوئی ظالم دے نال ٹر دے تو فرمایا کہ انہوں اسلام دے نال تعلق بھی کہنی. آقا کریم علیہ السلام دی خدمت دے وچ عرض کیتا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نمازاں پڑھ دیے، روزے رکھیں دیے، صدقات بہت کریں دیے، لیکن آپ نے ہمسائے کو تنگ کریں دیے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہے فی النار، وہ عورت جہنم دے وچ ویسے. یہ نہیں فرمایا کہ آقا نے کہ وہ نمازاں پڑھ دیے، وہ روزے رکھیں دیے جنت وچ. وجہ کیا کہ آپ نے ہمسائے کو اگر تنگ کریں دیے، فرمایا کہ وہ عورت جہنم دے وچ. عرض کیتا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ایک عورت ہے وہ صدقات کم کریں دیے، نمازاں کم پڑھ دیے، وہ روزے کم رکھیں دیے، لیکن ہمسائے کو تنگ نہیں کریں دیے. حضور نے فرمایا کہ ہے فی الجنہ، وہ عورت جنت دے وچ ویسی. تو اتھوں اندازہ لاوے انسان کہ اسلام کیڑی چیز دا تقاضا کریں دے اور اساں اپنی زندگی کیویں گزریں دے پہ ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام دی اوائل جوانی دا جڑا اے معاہدہ ہے حلف الفضول، جی کو اردو دے وچ حلف الفضول اسا آدھے ہیں، این معاہدے دی روشنی دے وچ این چیز دا ساکو سبق مل دے کہ اساں مظلوم دے حق دے وچ ہمیشہ کھڑے تھیوں، مظلوم دا اسا ساتھ دیوں، اسا ظالم دا ساتھ نہ دیوں. اسا اپنی آخرت ظالم دے نال کھڑے تھی دے تباہ نہ کروں. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.